اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تھا دو چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو صفات ہیں. نمبر ایک، وہ کیش کو ترجیح دیتا ہے. کیش تھوڑا بھی ہو اور ادھار زیادہ بھی ہو تو چاہتا ہے کہ کیش مل جائے. تبھی کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں اور ادھار پہ مہنگی، کیونکہ ادھار میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے. دوسری چیز جو یقینی ہوتی ہے چیز، اس کو انسان غیر یقینی پر ہمیشہ ترجیح دیتا. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی چیز ہے، اس کی یہ پیمنٹ ہے 50,000، یہ لے لو، یہ 50,000 میں بیچ دو، اور اگر ابھی کیش پہ نہیں بیچتے تو 3 کروڑ روپے میں 1 سال کے بعد میں آپ کو دے دوں گا اس کے. اب ادھار بہت زیادہ ہے تو آپ لالچ کس میں ہوگی؟ آپ کو ادھار پہ. یار 50 کو چھوڑو یار. لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ. یہ بھی امکان ہے کہ یار 3 کروڑ کہاں سے، یار کون دیتا ہے 3 کروڑ. تو اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ 50,000 کو 3 کروڑ پہ بولو بھائی ترجیح دو گے. آپ بولو گے ایسا نہ ہو اس 50 سے بھی جاؤں میں. یقین نہیں ہے. تو یہ 2 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کرتے، سمجھ رہے ہو، اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں. یہ 2 صفات یہاں بھی. پہلی بات، گناہ کا جو مزہ ہے وہ کیش، ابھی مزہ آ رہا ہے، اور گناہ سے بچنے کا جو مزہ ہے وہ کہاں ملے گا؟ جنت میں. وہ اللہ نے ادھار پہ رکھا ہوا ہے. آدمی کہتا ہے کیش لے لو، بعد کی دیکھی جائے گی. اگر ایسا ہوتا نا گناہ سے بچو اسی وقت 50 روپے جیب میں آ گئے، پھر تو ہر آدمی گناہ سے بچتا. کیا خیال ہے؟ شریعت کو جب آپ فالو کریں گے، اسلام کو جب فالو کریں گے تو وقتی مزہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ادھار کا بھی یقین نہیں ہے کہ جنت میں پتہ نہیں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. یہ بھی ڈر لگتا ہے. شیطان کہتا ہے یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس سیاسی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ دعوے کیے ہوئے ہوں، یا علماء کہہ رہے ہوں جہنم اتنی بھیانک اور جنت اتنی خوبصورت، ایسی حوریں اور ایسے دودھ کی نہریں. ابے یار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے لوگ دین پہ پورے چلتے نہیں ہیں. اتنا ہی چلتے ہیں جتنا یقین ہے. کسی کی خشخشی داڑھی ہے کہ یار نہ بالکل داڑھی کاٹو نہ بالکل مولوی بن جاؤ، درمیان کا راستہ اختیار کرو. اگر جہنم میں اللہ نے پھینکا تو ہم کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابھی رکھنے ہی والا تھا میں کہ موت آ گئی. تو اس تذبذب کی جو کیفیت ہے نا، اس میں آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ کے بندو وہ کیش تو ہے جنت، لیکن وہ 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں گناہ کی لذت وقتی طور پر مل رہی ہے نا، یہ بہت تھوڑی ہے، اور وہ جو تمہیں ادھار پہ دے رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ارب ہا ارب گنا زیادہ ہے. اگر ادھار بہت زیادہ ہو تو لوگ کیش پر ادھار کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اس لیے ترجیح نہیں دیتے کہ ادھار پہ بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہوتا. اگر ایک شخص آپ کو کہے کہ یہ بائک آپ مجھے بیچو، اس کے 50,000 روپے لے لو، لیکن اگر 1 سال کی مہلت ہے تو 10 کروڑ روپے دوں گا، اگر آپ کو اس کی وعدے کا یقین ہے تو ایسے موقع پہ آپ ادھار کو کیش پہ ترجیح دو گے. اگر یقین آ جائے یقین آ جائے تو آپ بولو گے میں بیوقوف ہوں جو 1 سال کا انتظار نہیں کر سکتا. بھائی تو اصل فوکس جو کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین. جنت اگر تھوڑی سی ہوتی نا تو ہم کہتے یار چونکہ بعد میں ملے گی، اگرچہ یقین ہے لیکن ابھی چونکہ مزہ زیادہ آ رہا ہے اور فوراً آ رہا ہے، بعد میں اس سے ڈبل بھی آئے گا تو چھوڑو رہنے دو. لیکن ایسا نہیں ہے. جنت اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے، کروڑہ گنا بہتر ہے. جنت کی صرف ایک صفت ایسی ہے کہ اگر وہی ہمیں دنیا میں مل جائے نا تو وہ جنت کی باقی نعمتیں نہ بھی ملیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے. وہ کیا ہے؟ وہاں موت نہیں ہے. اگر دنیا میں ہمیں کوئی یہ کہے کہ زنا مت کرو، شراب مت پیو، سگریٹ چھوڑ دو، نمازوں کی پابندی کرو، والدین کی اطاعت کرو،
حلال کماؤ, حرام بولو نا مت کماؤ, داڑھی رکھ لو, بدنظری چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, یہ کرو وہ کرو, جو بھی اسلام کے حکام ہیں. آپ کو ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں, ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی, موت نہیں آئے گی. پھر کوئی کہے گا کہ یار یہ تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, یار حرام چھوڑنا. آپ بولو گے کیا کرنا ہے ایسے حرام کا, مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا نا, چھوڑو, سوکھی روٹی پہ گزارا کر لوں گا. لیکن حرام کی طرف, علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ عالم گزرے, انہوں نے فرمایا کہ جنت اگر مٹی کے گھروندے کی ہوتی نا, مٹی کی, اس میں ڈیفینس کے بنگلے نہ ہوتے, مٹی کی ہوتی اور سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے, چائے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سوکھی روٹی ملتی جنت میں, چائے میں ڈبو کے کھاؤ گے, جنتیوں کو یہ کہا جاتا. پھر بھی جنت اس دنیا سے بہتر تھی. کیوں ہے؟ ہمیشہ کے لیے. یہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے نا, وہ کیا ہے؟ موت. سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا؟ موت, اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.